اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقویٰ تو یہ تھا کہ سیدنا میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ سنتے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، اور یہ عمر فاروق جو حضور علیہ السلام کی مراد ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سیدنا عمر فاروق کو مانگ کر لی ہے، اے مالک عمر فاروق عطا کر دے اور اسلام کو کیا کر دے، تائید اور نصرت عطا کر دے۔ اس کو اسلام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قوت، طاقت اور نصرت اسلام کی تھی، ان کے ذریعے کی تھی، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کے پرہیزگاری دیکھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قرآن مجید کے وہ آیت سنتے جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ آپ جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے، اور کوئی قاری یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک دن واقع ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا، ما لہ من دافع، کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال سکے گا نہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا سکے گا نہیں۔ یہ آیت کریمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر پڑی، آپ سواری کے اوپر سوار تھے۔ یہ عمر فاروق جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا تھا، جس راستے پر سیدنا عمر فاروق چلتے تھے وہ شیطان اس راستے کے اوپر بھی نہیں چلتا تھا۔ اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے تو کانپنے لگ جاتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے قرآن کی وہ آیت کریمہ سنی جس میں رب کے عذاب کا ذکر ہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے عذاب، تیرے رب کا عذاب ایک دن واقع ہوگا، ما لہ من دافع، کوئی بچا سکے گا نہیں، کوئی ٹال سکے گا نہیں، کوئی دور کر سکے گا نہیں۔ بس یہ آیت کریمہ سننی تھی، کان کے اندر پڑی، بے ہوش ہو گئے، اور گھر والے اٹھانے کے لیے آئے، اور گھر والے اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے، چل نہیں سکتے تھے۔ پھر کیا رہا، 1 مہینہ پورا چارپائی کے اوپر پڑے رہے تھے، خوف کے مارے، اللہ کے ڈر کے مارے، اور پھر یہ کہتے تھے کاش ایسا ہوتا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کاش ایسا ہوتا کہ میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کاش ایسا ہوتا۔ یہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو مانا، حضور کی تائید کی، اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو مانا، میرے آقا کے ساتھ جنگیں لڑی، راتیں بھی نیکیوں کے اندر اور دن بھی نیکیوں کے اندر۔ اس کے باوجود حالت کیا ہے، اگر اللہ کے عذاب کا واقعہ سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آیات سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، گھر والے آ کر اٹھاتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں، 1 مہینہ تک چارپائی سے نہیں اٹھتے۔ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہمارے اسلاف تھے۔ پھر اگر لوگ آتے تھے نا، بیمار ہو جاتے خوف کے مارے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، عیادت کے لیے جب آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر نا آنسوں سے آپ کے چہرے کے اوپر لکیریں بنی ہوئی تھی، بن جاتی، اتنا روتے تھے اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے، کہ روتے اتنے آنسوں کی وجہ سے کیا ہو جاتی، یہاں پہ لائنیں پڑ جاتی، نشانات پڑ جاتے، اور دیکھنے والے بھی حیران ہوتے تھے کہ اللہ کا خوف کس قدر ہے۔ جس نے اللہ کا خوف رکھا یقیناً اللہ اسے کیا کر دے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا، آزادی مل جائے گی۔